وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بذل الدنيا بسم مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه. إمدادكم أجرتكم آسادكم دفين دنيا شادكم يا غوث أعظم دستگیر. رب بخشے فیض عالم رب بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کائنارا وغدا بولا افتاد کشتی امدادکم یا معین الدین چشتی فریدا دستگیر بادشاہ مرشدہ خواجہ بطفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دم چاریار تابعونات میری مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی. ابو بکر ہم جو کعبہ عمر طواف عود عثمان آپ زمزم علی حج اکبر اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ.
بھی پڑھ لیتے ہیں کہ آپ نثر میں بھی سنیں اور نظم میں بھی حضور کا ذکر سنیں. سبحان اللہ.
اور نبی اکرم نور الجسم خیر المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دربار قربان اور دربار میں حضور عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اپنے تمام انتظامیہ کے ساتھی بالخصوص استاد الاساتذہ استاد العلماء اور صوفی باسطہ حضرت علامہ حافظ قاری محمد احمد والی نقشبندی دعوت و خاتم قدسیہ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ اللہ نے بندہ اکبر کو نشیز کو جہاں پر حکم فرمایا بندہ حاضر ہوا دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو سناؤں اللہ سننے اور سنانے کے بعد آپ کو مجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ بندے کو جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور ہموں سے اللہ محفوظ سامعین سے بلے سلام و احتشام میرے آقا نبی اکرم نور المجسم خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے منظر عالم فقط جس بندے نے ایک باعمل عالم دین کو صحیح العقیدہ صحیح دین کو دیکھ لیا گویا اس نے میری زیارت ہے سبحان اللہ آپ کو خوش نصیب ہو کہ آپ کے پاس باعمل بھی ہے صحیح عقیدہ بھی ہے سنت ہے حضور عالم دین ہے حضور امت کا حضور کے دین کا عالم ہے زیارت کیا کرو ان کی صحبت میں بیٹھو انشاءاللہ تمام میں پوری ہے آمین بلا تبلیغ موضوع کی طرف میں راز کرتا ہوں بڑے مانوس محبت کرنے والے چہرے میرے سامنے فردن فردن نام ہوگا تو دیر ہو جائے گی مضمون رہ جائے گا ہم ذکر مصطفیٰ کے اندر ہی اپنی ہاتھ سے دعائیں سورۃ طلاق ہے 10ویں 11ویں آیت مبارکہ ہے کچھ حصہ ہے آیت مبارکہ کا اللہ سنے نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا ہم نے تمہاری طرف ذکر رسول نازل فرمایا سبحان اللہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں 3 چیزوں کا ذکر کے ساتھ فرمایا 3 چیزوں کو ذکر کا فرمایا نحن نزلنا الذکر ہم نے ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا یعنی پہلا ذکر اللہ کا پاک قرآن کو شروع دوسرا فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری نماز کو بھی اللہ نے اپنا ذکر فرمایا تیسرا فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو نازل فرمایا تمہاری طرف یہاں پر حافظ بھی بیٹھے ہیں اور عالم بھی بیٹھے غلط بولوں تو اپنا ان کا فرض بنتا ہے مجھے اتنی سی بھی ذرا سی بھی پشیمانی نہیں ہوگی کہ میری غلطی کو درست انہوں نے کیا ہے اللہ قرآن پاک میں جب نماز کا ذکر فرماتا ہے اللہ نے کہیں پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز میرا ذکر ہے پہلے میں پڑھتا ہوں پھر تم پڑھو کوئی نہیں ایک نہیں دو آپ نے 3 آپ نے کیا
خالص ہم بھی آپ کریں کھپے سجے بھی آپ کریں اسی نس کے لڑا کی تھے اللہ نے یہ کوئی نہیں کیا کہ نماز میرا ذکر ہے پہلے میں پڑھنا تو پھر تسی پڑھو نہیں قرآن رب سونے نے کیا میرا ذکر ہے کہ کتنے نہیں لکھا ہوا پہلے میں پڑھنا پھر تسی پڑھو یا نماز پہلے میں پڑھی پھر تسی پڑھو پورے قرآن کے وچ کسی جگہ یہ الفاظ نہیں ذخیرہ احادیث مکمل تو میں بالکل نہیں کہتا لیکن اکثر احادیث پر میری بھی نظر ہے یہ دونوں باتیں اللہ نے حدیث میں بھی کوئی نہیں کہ پہلے میں پڑھوں گا پھر تسی پڑھنا جب تیسری بات آئی ذکر رسول کی فرمایا پہلے میں ذکر کروں گا پھر تم میرے یاد کا ذکر کرو پہلے میں ذکر کروں گا پھر تم ذکر کرو کتاب کا نام خصائص الکبریٰ شریف بابا جلال الدین سیوطی جس کو 75 مرتبہ سونے نبی نے جاگتے ہوئے دیدار نصیب فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ دنیا ابھی بنی نہیں کائنات ابھی بنی نہیں 2,00,000 سال پہلے سونا رب اپنے حبیب کی شان میں سورہ طٰہٰ اور یاسین تلاوت کر رہا تھا پنجابی اس کا سوڑیا تیرے چہرے دی قسم ہے تیرے مکھڑے دی قسم ہے تیری زلفوں دی قسم ہے ابھی دنیا بنی کوئی نہیں ذکر کون کر رہا ہے اللہ کی ذات معلوم یہ ہوا کہ تیرے میرے سونے نبی کا ذکر سب سے پہلے اللہ نے کیا ہے اس کے بعد بندوں کو حکم دیا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ابھی دنیا بنی کوئی نہیں یہ تو بابا جلال الدین سیوطی تھے اللہ کا پاک قرآن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ابھی دنیا بنی نہیں عالم ارواح کا عالم ہے جہاں پر ابھی ساری کی ساری روحیں اکٹھی ہیں اللہ کی ذات نے ساری پاک پاک روحیں علیحدہ کر کے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو علیحدہ کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے اپنے تمام نبیوں سے رسولوں سے میرے نبی کا ذکر فرمایا وہاں پر وعدہ دیا جا رہا ہے ذکر کس کا ہے اس وعدے میں تیرے میرے سونے نبی کا معلوم یہ ہوا ابھی دنیا بنی کوئی نہیں تھی جب بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا روحیں پیدا نہیں ہوئی تھی جب بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا اللہ نے عالم ارواح پیدا کیا جب بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا اللہ نے دنیا کو بنایا جب بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا اللہ نے آج کے دور میں بھی ذکر مصطفیٰ اللہ کی ذات کروا رہا ہے قیامت کی دیواریں آ جائیں گی پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا اور آج دنیا تو دنیا محشر کے اندر بھی اللہ سونا ذکر مصطفیٰ کرواتا رہے گا توجہ فرماؤ یہ علامہ صاحب بھی جانتے ہیں یہ علمی موتی سرگران نہیں ملتے عشق دریا میں متصل ہونے کے بعد عشق رسول کی اینک لگانے کے بعد
محبت رسول کے ساتھ کتابوں کو کھولنے کے بعد یہ نہیں ہوتی. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی وقت ہو. ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھی بتاؤ؟ اللہ کو خیر کرے. عشاء کی نماز اب دوبارہ آپ کب پڑھیں گے؟ کل پڑھو. ٹھیک ہے. جمعہ آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اگلا جمعہ آپ کب پڑھیں گے؟ 8ویں دن. حج آپ نے کیا، اب اگلا حج کب ہوگا؟ سال کے بعد 354 دن کے بعد. اذان میں فاصلہ، فجر کی 24 گھنٹے، ظہر کی 24 گھنٹے، عصر کی 24 گھنٹے. اللہ 24 گھنٹوں کا فاصلہ رکھا. فجر کے ساتھ ہم ظہر نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے ساتھ ہم عصر نہیں پڑھ سکتے. فجر کا جو وقت ہوگا ہم اسی وقت دوبارہ فجر پڑھیں گے. آپ اندازہ فرمائیں، نماز عشاء آج ہم ادا کی، کل اب ہم اسی وقت ادا کریں گے. آج سال کے بعد، زکوٰۃ سال کے بعد، فطرانہ سال کے بعد، ہر شے کا ایک وقت مقرر کر دیا. ہر چیز وقت کی محتاج ہے. وقت ہوگا وہ چیز وقوع ہوگی. لیکن سونے تیری شان پر قربان جائے، رب سونے نے کہا مؤذن اذان دینے کے بعد، نماز کے بعد خراٹے مار کے سو رہا ہوگا. دنیا رات کو ساری سو رہی ہوگی. سونے رات کی گھڑیوں میں بھی ہم تیرا ذکر کرتے رہیں گے. اس وقت بھی تیرے اوپر درود و سلام ہوتا رہے گا. دنیا کے اندر اللہ نے ہر شے کو وقت کا محتاج کر دیا، لیکن سونے تیرے ذکر کو وقت کا محتاج نہیں ہونے دیا. وقت کو تیرے ذکر کا محتاج کر دیا ہے. وقت کو تیرے ذکر کا محتاج کر دیا. وقت ہے ذکر مصطفیٰ ہوگا. ورنہ معراج کی رات یہ نقطہ واضح کر دیا گیا، میرا یار نہیں ہوگا، نہ وقت چلے گا نہ گھڑیاں چلے گی. پانی اٹھے رکے گا، بستر اسی طرح رہے گا، کنڈی اسی طرح رہے گی، ہر شے اسی طرح جامد ہو جائے گی. میرا یار آئے گا تو ہر شے پھر چل رہے گا. معنی یہ ہوا اس دنیا کے اندر ہر شے ذکر مصطفیٰ کا صدقہ چل رہی ہے، محبت مصطفیٰ کا صدقہ چل رہی ہے، عشق مصطفیٰ کا صدقہ چل رہی ہے. کائنات میں رب کریم نے اپنے محبوب کے ذکر کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا. سامعین ذوی الاحترام علیہ الشان، ہر ایک بندے کی یہ تمنا ہے. میں 2 مرتبہ عائشہ کے گھر کے ابتدا کے لیے آیا. جب انہوں نے نیا مکان لیا، بلایا صاحب آؤ دعا کر دو. ادھر ہمارا یار ہے فیاض حاجی صاحب، سیاسی شخصیت ہے، بڑی محبت والا بندہ ہے. اس نے اپنی دکان کا افتتاح کیا تو مجھے حکم فرمایا آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کا دکان کا افتتاح جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ علامہ صاحب کو بلا لیں، پیر صاحب کو بلا لیں، کسی بزرگ شخصیت کو بلا لیں، وہ آ کے یہاں پر دعا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، قرآن پڑھا جائے، ذکر ہو جائے، تاکہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے. سونے کرنے والے تیرے شان کے قربان جائیے. جب رب سونے نے دنیا کا افتتاح فرمایا، اپنے حبیب کے ذکر سے دنیا کا افتتاح فرما رہا ہے. باب آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ میرے نبی کا صدقہ. کائنات میں نبی آئے نہیں، وعدہ کس کا لیا؟ میرے نبی کا. کل حشر میں ساری دنیا تڑپ رہی ہوگی، کسی در سے خیرات نہیں ملے گی. خیرات ملے گی تو در مصطفیٰ سے خیرات ملے گی. ہاں، میں تو مالک ہی کہوں گا یا مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
فطرانے والی عید یا پھر کھلا علی ایک تیسری بھی تو پڑھ رہی ہے. وحیدہ نے صرف دو نے علامہ صاحب ایک دن تھے فطرانہ ملے ایک دن تھے کھلا ملے. آج طریقے سے نہیں آتا فطرانہ سانو نہ دیو بیوہ نو دیو بلکہ میں دیکھتے گڑیے جو ہے جیسی کی گڑیے ہوتے بڑے سپیکر رہا کے اعلان کرتے سن جناب قربانی کی کھالے فلاں فلاں کو دے ہمارے ادارے کو دے فلاں جماعت کو دے ہماری جماعت کو دے. اس وقت تو کبھی دیوا یاد کوئی نہیں آئی. جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے دنیا کو اسی وقت یاد آتا ہے کہ یہ جھنڈیوں پہ جو لائٹوں پہ آپ نے پیسہ لگانے کسی دیوا کو دے دو. میں کہنا تسی دیوا ہی سانو دے دو اس کا پکا انتظام کریے. ساڈے بابے تو یاد ہے الحمدللہ اسی ان کا پکا انتظام کریے. تسی فکر کیوں لائی ہوئی ہے دیوا کی تسی وہی سانو دو اسی ان کا نکاح کرائیے نکاح کرا کے کسی کے حوالے کریے. اور وہی دن سے فطرانہ ملے اتنے دیوا کو نہیں یاد آئی جس سے کھلا ملا اتنے دیوا یاد کو نہیں آئی. رب کعبہ کی قسم بیوہ کی بات نہیں یہ بغض رسول ہے یہ عناد رسول ہے. رب کائنات نے نہ چھوٹی میرے مصطفیٰ کے بغیر بنائی ہے نہ بڑی عید اللہ نے مصطفیٰ کے بغیر بنائی. ہر چیز کے لیے سبب ضروری تھا. قربانی اس وقت سے شروع ہوئی جب پیارے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلی. پیارے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلنے کے بعد رب نے قربانی کو جاری کر دیا. کعبہ بنا نماز شروع ہوئی. کعبے سے پہلے آپ کو کہیں پر نماز کا ذکر نہیں ملے گا. اسماعیل علیہ السلام سے پہلے آپ کو قربانی کا ذکر نہیں ملے گا. مصر کے بازاروں میں حسن یوسف دیکھنے کے بعد انگلیاں کٹی. حسن یوسف کے جلوے سے پہلے انگلیاں کٹنے کا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا. اور میں قربان جاؤں سونیا یہ عید کی بات کرتے ہیں. رب کہتا ہے سونیا خطیب کو سننے کے بعد دنیا اس کی دیوانی ہوگی. نرخا کو سننے کے بعد دنیا اس کی دیوانی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد دنیا قربانی کرے گی. لیکن سنیا تیری آمد سے بھی پہلے ہم تیرا ذکر جاری فرمائیں. معلوم ہوا ہر چیز سبب کی محتاج ہے. سبب ہے وہ چیز ہے اس کا سبب ہے لیکن میرا معبود کسی شے کا محتاج نہیں. دنیا ہو ذکر تب بھی ہوگا دنیا نہ ہو ذکر تب بھی ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہے شمس و قمر تابع فرمان محمد ان دونوں میں ذکر نبی آباد کریں گے. قربان رکھے لیے وہ وقت تو آنے ہم چاند پہ بھی محفل میلاد کریں گے. روکو سن ہم چاند پہ بھی محفل میلاد ذکر مصطفیٰ نہ بل ہوا ہے نہ بل ہوگا. سامعین عزت احترام اور احتشام کملی والے کی عظمت اور شان پر قربان جائیں. رب کعبہ کی قسم ہے دل سے عشق رسول کا من کا نکال دے تیری قیمت تکے کی نہیں ہے. تیرا خاندان جتنا مرضی اونچا ہو تیری نسل جتنی مرضی اونچی ہو تیری قوم جتنی مرضی اونچی ہو وہ ساری اسفل السافلین کے اندر ہے وہ ساری تحت الثرى کے اندر ہے وہ ساری زمین کے نیچے ہے. لیکن اگر تیری نسل بھی کوئی نہیں تیرا رنگ بھی کوئی نہیں تیرا قوم بھی کوئی نہیں تیرا قبیلہ بھی کوئی نہیں صرف تیرے پاس نسبت مصطفیٰ ہے. رب کہتا ہے کعبہ نیچے ہوگا نسبت والے کو اوپر کر رہے ہیں. نسبت والوں کو
کائنات عالم کے اندر ہر ایک کو ملا، آدھا آدھا ملا، تھوڑا تھوڑا ملا. میرے نبی کو جو بھی ملا اللہ نے دبا کے عطا فرمایا، مکمل عطا فرمایا، وافر عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے کملی والے نے فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. اگر فارسی میں ترجمہ کروں تو حسن یوسف طبعی سایت بیضا داری آنچ خوب ہما دارن تو تنہا داری. میرے امام کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا چونا. حسن میرے سونے نبی ورگا کسی نے نہیں دیتا، میرے نبی ورگا اخلاق رب سونے نے کسی نے نہیں دیتا، میرے نبی ورگی ٹور رب نے کسی نے نہیں دیتی. آئے ہائے ہائے تیری ٹور سے میں صدقے جاواں، تیری ٹور سے بڑی اونچی شے ہے سونے نا. یہ نقلیاں جو بلند ہے رب ان نقلیاں دے اوپر بھی اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. فرمایا لا اقسم بهذا البلد گلیے میں کیوں قسم چکی سونے انہوں نے دے چکا میرے بابو ایدن چھوڑ کر بار بار تم کیوں ادھر کریں. اس کائنات عالم میں آج تک کسی بھی بندے نے مقام حاصل نہیں کیا جب تک در رسول کی چادری نہیں کر رہی. سفیدہ کتنا لمبا درخت ہے؟ اور 100 فٹ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن پھل لگا کبھی اس کے اوپر. درخت بھی ہے، سفید بھی ہے، چٹا بھی ہے، سوائے اجاڑے کے کچھ بھی نہیں. کبھی تربوز کی بیل کو دیکھا ہے؟ تربوز کی بیل کو کوئی طاقت نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی اونچائی نہیں، کوئی لمبائی نہیں، کمزور دی گئی، خستہ دی گئی. اتنا رب سونا تربوز نہ اتنا بڑا تربوز وہ آکڑ کے کھڑا ہے، رب نے اس کو پھل سے معلوم کر دیا. وہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو اپنے پھل سے سرشار کروا دیا. دنیا یہ کائنات تمہیں بتا رہی ہے جو جتنا عاجزی کرے گا وہ اتنا پھل اٹھائے گا. عاشقوں کا امام حضرت امام العاشقہ امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں سامنے تلمس طے کرنے کے بعد میں نے پوچھا بابا جامی یہ تو بتا اتنی عنایات، اتنی کرم نوازیاں، اتنی مہربانیاں تیرے اوپر، عاشقوں کا امام بن گیا، کبھی والا کو تیرا نام لے، یہ کیسے ہو گیا؟
حسان بن ثابت کا، کیونکہ حسان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو آج سنیوں کا عقیدہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اگر میں وہ کہوں باقی گولڑا شریف ہے اپنا گولڑا شریف کا آیتا گولڑا شریف کا آیتا وہ بولا کوئی مثل نہ ڈھونڈ دی، کوئی مثل نہ ڈھونڈ دی، او چپ کری مہر علی راجا نہیں موڑ دی۔ چمک رہے ادھر سے چودھری کا چاند آ گیا، ادھر سے آمنہ کا لال آ گیا، لال داری لال چادر کملی والے نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ جابر بن سمرہ حضور کا چہرہ دیکھیں، کبھی چودھری کا چاند دیکھیں، کبھی ادھر دیکھیں، کبھی ادھر دیکھیں، کبھی ادھر دیکھیں، کبھی ادھر دیکھیں۔ قبری والے نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمایا پھر کس نتیجے پہ نکلے، کس نتیجے پہ پہنچے؟ تاجدار گولڑا کی زبان میں ترجمہ کروں تو جابر بن سمرہ بولے اس صورت تذکرہ ملے گا، صدیق کا ملے گا، فنافر رسول صد تذکرہ ملے گا، عمر فاروق کی آزم کا ملے گا، عمر فاروق کی آزم تذکرہ ملے گا، عثمان غنی کا ملے گا، جس نے نبی کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا، ایک ایک قدم پر غلام کو آزاد۔ تذکرہ ملے گا تو ہم سامنے تو احترام والے تشام میں ایک گھنٹہ گزر گیا، عشق رسول کی باتیں ختم ہونے والی دو باتیں، دو، ایک خواجہ صاحب کی، ایک میرے مرشد پاک کی، بس اس کے بعد بیان خبر۔ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جس کی نگاہ کافروں پر پڑے تو ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر اب تک صرف 45 کافروں کو مسلمان کیا ہے، 45 مسلمان کیے، ان میں عیسائی بھی شامل ہیں، اس میں ہندو بھی شامل ہیں، اس میں یہ دہریہ بھی شامل ہے، اور سب سے بڑی
بڑی بات ہمارے انارکلی کے چرچ کا سرکاری پادری بھی میں نے مسلمان کیا ہے، سرکاری پادری کو مسلمان کیا. میری اتنی سی کنٹریبیوشن ہے. میں اپنے آپ کو بڑا ترم خاص سمجھتا ہوں کہ میں نے کافروں کو مسلمان کیا. وہ شیر تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نگاہ ولایت ڈال کر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا. شیر تو یہ کہتے ہیں شہر عالم ہے جنہوں نے اس مقام پر، اس خطہ زمین پر قلب رکھ کے نگاہ ولایت سے اس پورے خطے کو مسلمان کر دیا ہے. شیر تو وہ لوگ تھے، ہم تو ان کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا میں حضور سیدی بڑے بڑے ہوئے ہیں، شانوں والے بھی ہیں، عظمت والے بھی ہیں، لیکن دنیا ولایت کے اندر جو شان عظمت ہمیں آپ کی نظر آتی ہے وہ کہیں اور کسی کی نظر نہیں آتی. تیرے در پہ آج کافر بھی پڑا ہے، تیرے در پہ ہندو بھی پڑا ہے، سکھ بھی پڑا ہے. ہاں جہاں پر ایک نہیں 1100 دیگوں کی ایک دیگ ہوتی ہے. یہ شان ولایت، یہ شان عظمت میرے خلاف سے تو دیکھا ہوا ہے منظر، میرے کچھ ساتھیوں نے دیکھا ہوا ہے وہ منظر. غریباً نواز کا ڈیرا، اس ڈیرے کے اندر سارے آ رہے ہیں، وہ اپنے ہیں، وہ بیگانے ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے. اس کے در سے کوئی بھی خالی دامن نہیں جا رہا، کوئی بھی کہیں دامن نہیں جا رہا. جو بھی آ رہا ہے دامنوں کو بھر بھر کے جا رہا ہے. ان سے پوچھا یا غریب نواز، اے معین الدین، اے چشتی اجمیری، یہ بتا یہ در، یہ مقام، یہ عزت، یہ شان تجھے کیسے ملی؟ تو غریب نواز نے میرے دامن میں جو موتی ڈالے میں آج آپ کے دامنوں میں ڈال رہا ہوں. سامنے ضرور احترام سنو، خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ نگاہ میں تاثیر، یہ آواز میں میری درد، یہ میرا مقام، یہ عزتیں، یہ شان، یہ تمام کا تمام گھر مجھے ملا. تو فرماتے ہیں منم خاک سرے ہوئے محمد، منم خاک سرے ہوئے محمد، اسیر حلقائے ہوئے محمد. آپ فرماتے مجھ سے پوچھو اور مجھ سے میں تمہیں بھی بتاؤں، تم یہ مقام حاصل کرتے ہو، میں نے در رسول کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال دیا ہے. نماز عشق ہر دم
بڑھیا جاتی والی دھیان ہم کی تو کرتے ہیں نماز عشق ہر دم ہی گزارے ہاں میں ہر وقت نماز عشق ادا کر رہا ہوں اور میرا قبلہ کون ہے فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ میرا قبلہ ہے رخ مصطفیٰ میرا قبلہ ہے عشق کی نماز میں ہر دم ادا کر رہا ہوں نماز عشق ہر دم ہی گزارے بپیش قبلہ تو محمد پھر فرمایا سمانا بن خیال لیلۃ القدر سمانا بن خیال لیلۃ القدر حسن بند در کے سوئے محمد سمانا لیلۃ القدر کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے ابھی اس کی ساری میں صرف 5 آیتیں نازل ہوئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ آج ساری دنیا منتفق ہے قرآن آخر کب ہوا 9 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ 10ویں ہجری کو آخر قرآن ختم ہوا 9 ذی الحج کو حج کے دن آخری آیات مقدسات آئی رمضان میں کوئی نہیں آئی ساری دنیا لیلۃ القدر کے پیچھے بھاگ رہی ہے حضرت صاحب فرماتے ہیں سمانا بند در خیال لیلۃ القدر دنیا میں کوئی مولوی یہ اعتراض نہیں کرتا لیلۃ القدر کیوں مناتے ہو لیلۃ القدر نہ منایا کرو نہ آج تک میرے قبلی والے نے پورا رمضان یا رمضان کے اندر پورا قرآن کبھی نہیں سنایا 3 روز سرکار نے تراویح پڑھائی آج پوری امت متفق ہے رمضان میں تراویح پڑھائی جائیں گی کوئی 8 پڑھے کوئی 20 پڑھے ہر ایک کا اپنا اپنا مثال ہے ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے لیکن سامنے جب احترام اور احتشام ذرا دیکھو تو صحیح خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں حسن بن در خیال ہوئے محمد ہم تو دیس ہوئے محمد کے اسیر ہو چکے ہیں ہم تو سرکار کے عشق کے اسیر ہو چکے ہیں بس مجھے تو مقام ہی ملا یار میں یہ صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں کل کا منظر دکھاؤں اوئے یا اس کے ٹوٹے ہی چپ کر صدیوں پہلے کی بات ہے خواجہ صاحب یار میں کوئی کل کی بات نہ بتاؤں تمہاری نگاہوں نے بھی دیکھا تمہاری آنکھوں نے بھی دیکھا میں نے بھی یہ منظر دیکھا تم نے یہ منظر دیکھا ہم میں سے اکثر جنازے میں بھی شریک تھے غازی ممتاز حسین کو کون جانتا تھا کس محلے کا رہنے والا ہے کس علاقے کا رہنے والا ہے کس شہر کا رہنے والا ہے کیا وہ عالم تھا کیا وہ حافظ تھا کیا وہ قاری تھا کیا وہ شیخ الحدیث تھا اور نہیں میرا ادارہ میں سے کچھ بھی نہیں تھا وہ سرکاری حد سے بھی کوئی نہیں تھا ایک ادنا سا امتی تھا جس کو بات یہ سمجھ آ گئی تھی جب تک عشق رسول میں بنا نہیں ہو گیا اللہ مقام نہیں دے گا سبحان اللہ رب کعبہ کی قسم ہے جب جنازہ نکلا بڑے بڑے شیوخ الحدیث پیچھے تھے اس عاشق کا جنازہ آگے تھا سبحان اللہ دنیا کہہ رہی تھی کاش ہمیں اس کے جنازے کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے میرے استاد گرامی علامہ خالد حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے گی اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ شیخ الحدیث ہے کہ وہ شیخ الحدیث ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا کوئی مولوی ہوگا اپنے گھر میں ہوگا ہاں میرا سارے مجھے پتہ ملا کسی کو خاطر میں نہیں رب کعبہ کی قسم ہے میری نگاہوں نے دیکھا علامہ خالد حسین رضوی نے آج پکڑی اتار کے اس کے ممتاز قاضی کے قدموں پہ رکھ دی عاشق کو عشق کی وجہ سے مقام ملا مولوی ہزاروں ہیں خاتم حسین کو ممتاز قاضی کے قدموں پر سرکار لا جاتا بتاؤ آج کوئی ہے دوسرا خاتم حسین نہیں ملے گا بھائی نہیں مل سکتا
مرشد گرامی حضور سیدی و سندی شیخ طریقت مولانا امام عاشقہ امام عشق و محبت استاد الاساتذہ علامہ مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اس عاشق کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ اس عاشق کے درجات کو بلند کرے، اللہ اس عاشق کے صدقے جو اس پر رحمتیں نازل کر رہا ہے وہ قدرے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جس دن نئے ملک کی زمین پر آئے بدعقیدگیت کو ختم کر کے، وہاں پر گستاخیوں کو ختم کر کے عشق رسول کے جھنڈے گاڑے، میلاد رسول کے جلوس جاری کیے، جس دن ان کا وصال ہوا، کراچی سے جب آپ کا جسم مبارک لایا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے نگاہیں آج بھی وہ زندہ ہے، جب اس کا جسم اطہر ریت سے باہر نکلا اللہ نے رحمت کی برسات چھوڑا۔ دنیا کہتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے لیکن جسم گیلے نہیں ہو رہے، وہ بارش ایک عاشق کے جنازے پر رب کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ بابا اللہ شاہ کہتا ہے رب رب کرتے یار مٹے ہوئے مولا پندت سارے اور رب دا کھودی خوراک لبیا کر کر کرتے میں آخر میں ایک دفعہ شکرگزار آپ تمام ساتھیوں کا اس نالائق کا مگر بے جب اور بالکل نکارہ سے بندے کو آپ نے یہاں پر دعوت دی۔ اللہ اپنے بھی پسند کر مجھے ایمان سے آپ لوگوں کو خوشی تو ہے ہی ہے، لیکن جتنی مجھے اس محفل میں حاضری کی خوشی ہے میں کہتا ہوں آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس مسجد میں 12 روزہ 10 روزہ محافل کی نماز بنیاد رکھنے والا یہ فقیر ہے۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ میرے ساتھی، ہم نے اس مسجد میں 12 روزہ میلاد مصطفیٰ کو جاری کیا، 10 روزہ محرم شریف، ہم نے 12 کی وجہ 16 پروگرام کیا، ہم نے 16 بھی پروگرام۔ تو مجھے جب میرے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ درخت پھل دیتا ہوا اب نظر آ رہا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کو خوشی ہوئی۔ اور بالخصوص یہ سال اتنا متبرک سال ہے، اس سال استادوں ہزاروں میں لاکھوں استادوں کے استاد شیوخ الحدیث علماء کے ساتھ علامہ اور حضور سیدی مرشدی کا خلیفہ مجاد حضور علامہ مولانا مفتی غلام الحبیبی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب علامہ عرفان اللہ شریف صاحب اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں اس دفعہ یہاں پہ آ رہی ہیں، خدا کی قسم تو لوگ خوش نصیب ہیں۔ ہم ناکارہ قسم کے لوگ ہیں، بالکل بیکار قسم کے لوگ ہیں، وہ واقعی زندہ زمین پر اللہ کے ولی زندہ لوگ ہیں جو فیض عالم کے در پر بیٹھ کے آپ کے فیض کو تقسیم کر رہے ہیں، جو ہزاروں میں لاکھوں علماء کی اس وقت 6000 سے زیادہ اور حدیث کا ہے حضور فیض عالم کے بارے۔ یہ کچھ قسمتیاں ہیں آپ لوگوں کو کہ ہزاروں علماء کے اساتذہ کا آپ اس طرح کے رشتےدار کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ اپنے بیو کے صدقہ علامہ صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور میرے ساتھیوں کو دین دنیا کی برکت عطا فرمائے۔